الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، معصوم بچوں، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جس نے ہم پر نماز کو فرض قرار دیا اور نماز کے ادا کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے انعامات، اکرامات، آسائش اور بخشش کا وعدہ فرمایا، اور جو شخص اس فریضے سے غفلت برتے، کوتاہی کرے، اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رسوا کرنے والا تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے گزاری، جنہوں نے نماز کو اپنی زندگی کا ایک ایسا جز بنا کر کے رکھا کہ آپ کی زندگی کا ہر خاص لمحہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت اور نماز پڑھتے ہوئے گزرا، یہاں تک کہ آپ کی دلوں کی ٹھنڈک، آپ کے دلوں کو سکون پہنچانے والی جو چیز تھی وہ یہی نماز تھی. آپ فرمایا کرتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمیں نماز سے سکون مہیا کرو، اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمیں سکون قلب حاصل ہو. محترم حضرات، اسلام میں نماز کا بہت اونچا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اور ان میں سے جو دوسری اور سب سے مضبوط و مستحکم بنیاد ہے وہ ہے الصلاۃ، نماز قائم کرنا. اور یہ نماز ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد و عورت پر ہر حال میں فرض قرار دیا گیا ہے جب تک وہ استطاعت رکھتا ہو. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کی سعادت کو اس کے اندر رکھ دیا ہے. اسی لیے قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ سوال یہی ہوگا کہ نماز کیسی ہے تمہاری، آپ کی زندگی میں نماز کا کیا مقام رہا ہے. اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والوں کے لیے ذرا سی رعایت بھی کرے گا، فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے بندے کے پاس نفلی نمازیں بھی ہیں، اگر ہیں تو ان نوافل سے فرائض کی کمی کو پورا کر کے میرے بندے کی نماز کو مکمل کر دو تاکہ اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہو سکے. لیکن اگر کسی کے پاس نماز ہی نہ ہو تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا جائے گا کہ اب اس شخص کو سیدھا جہنم میں داخل کر دیجئے، کیونکہ نماز ہی خراب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دوسرے اعمال اس سے زیادہ خراب ہوں گے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ایک انسان کو دنیا کے اندر ہی اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کا شرف عطا فرماتی ہے. ایک مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے تو در حقیقت اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، اپنے رب سے رابطہ قائم کرتا ہے. اور یہ شرف اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے ہر مسلمان کو دل میں 5 بار مہیا فرمایا ہے.
ان پانچوں نمازوں کا اہم مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس فریضے کو فرض قرار دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو 7ویں آسمان پر بلایا اور اپنے پاس اتنا قریب کیا جتنا قریب جبرائیل امی بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض قرار دی گئیں، 50 نمازیں فرض قرار دی گئیں، اور اس کے بعد اس میں رعایت کرتے کرتے آخر میں وہ 5 نمازیں بچیں۔ لیکن آپ کو بشارت دی گئی کہ یہ 5 نمازیں ثواب اور اجر میں 50 کے برابر ہی ہیں، صرف ان کی تعداد کم کر دی گئی ہے، ورنہ اس کا اجر و ثواب اب بھی 50 ہی ہے۔ لہٰذا جو آدمی 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے گویا وہ دن و رات میں 50 نمازیں ادا کرتا ہے اور اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امی کو خاص طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مبعوث فرمایا کہ آپ جا کر کے جبرائیل امی کو بھیجا کہ جا کر کے وہ نماز کے طریقے آپ کو سکھائیں۔ نماز کا طریقہ آپ کو سکھانا، آپ کو آسمان پر بلا کر کے فرض کرنا، یہ در حقیقت نماز کی اہمیت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ ان 5 نمازوں کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس میں ایک اور نماز ہے جس نماز کو اللہ رب العالمین نے تمام نمازوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ فرض نمازوں میں سے بھی ایک اہم ترین نماز ہے جس نماز کو اللہ رب العالمین نے تمام نمازوں پر خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نماز شاید سب سے ہلکی، سب سے کمتر اور سب سے معمولی نماز ہوگی، کیونکہ عملاً ہم نے یہی ثابت کر رکھا ہے۔ آپ ذرا فجر کی نماز میں اپنے پورے ہندوستان کی مسجدوں کا جائزہ لیجئے تو آپ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ عملی طور سے مسلمانوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ فجر کی نماز ہی سب سے کم اور سب سے معمولی نماز ہے، ورنہ مغرب میں تعداد اچھی ہے، ظہر میں تعداد اچھی ہے، جمعہ میں تعداد اچھی ہے، عیدین کی نمازوں میں تعداد اچھی ہے، اور فجر کی نماز میں شاید اس کا 10% بھی نہیں ہے۔ جمعہ میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں پورا مصلی فل ہے، اور فجر کی نماز میں 1 صف، 1.5 صف، 10 آدمی، 20 آدمی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ نماز اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہے جتنی اہمیت کو ہم نے عید الفطر کی نماز کو دیا ہے۔ حالانکہ عید الفطر کی نماز سنت ہے، سنت مؤکدہ، عید الاضحیٰ کی نماز سنت مؤکدہ ہے، جمعہ کی نماز سے بھی اونچا مقام ہے نماز فجر کا۔ تو عملی طور سے ہم نے اس بات کا ثبوت مہیا کیا ہے کہ شاید نماز فجر کا وہ مقام نہیں ہے۔ اس لیے ہم آج ہمارا خطاب ان لوگوں سے ہے جو لوگ 4 نمازیں پابندی سے ادا کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، صرف جمعہ پڑھ کر کے اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اسلام باقی نہیں بچتا ہے، کیونکہ صاف صاف حدیث موجود ہے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ من ترکہا فقد کفر، کہ کافروں اور مشرکوں کے درمیان اور ہمارے درمیان جو سب سے بڑی علامت ہے، جو عہد و پیمان ہے، جو سب سے بڑی نشانی ہے، وہ ہے نماز۔ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے ایمان اور کفر کے اس نشان کو مٹا دیتا ہے۔ کافر میں اور مسلم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ تو جو لوگ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، صرف جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھتے، ان کی بات ہی میں آج نہیں کرنا چاہتا۔ میں آج ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگ 4 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن سالوں سال فجر پڑھتے ہی نہیں۔ آخر کیوں؟ مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے صرف ایک سبب ہے، اور وہ سبب ہے آپ کی نیند، ورنہ اور کیا سبب ہے؟ ایک مسلمان 4 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے پوری پابندی کے ساتھ، وہ اسلام کو سمجھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، احادیث کو، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن سالوں سال فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے سامنے رکاوٹ صرف اور صرف نیند ہے،
اور اسی لیے فجر کی اذان میں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ جو نیند ہے اس وقت تمہارے پاس اس نیند سے بہت زیادہ بہتر ہے نماز فجر کی ادائیگی۔ لہٰذا تم 1 گھنٹے کی نیند کے لیے، آدھے گھنٹے کی نیند کے لیے فجر جیسی عظیم چیز کو مت چھوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، نیند سے بہتر ہے تمہارے لیے نماز فجر کی ادائیگی۔ اس لیے میں آج اس بات پر غور کرنا چاہتا ہوں کہ نماز فجر کا وہ مقام کیا ہے جسے اسلام نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، جو آدمی نماز فجر کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت سنائی ہے۔ چونکہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، ہر آدمی کو اس کے عمل کے حساب سے روشنی دیا جائے گا، اور اسی نور کی وجہ سے وہ آدمی چل پھر سکے گا۔ پل صراط پر بھی گزرنے کے لیے ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق نور عطا فرمایا جائے گا، اسی نور سے ہی آدمی چل سکتا ہے۔ اور جس کے پاس عمل صالح نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، قیامت کے دن اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں پر فل اندھیرا ہوگا۔ تو جو آدمی نماز فجر ادا کرنے آتا ہے اسے یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن تمہارے لیے مکمل روشنی کا انتظام کیا جائے گا، تمہیں میدان محشر میں بھٹکنا نہیں پڑے گا اگر تم آج نماز فجر کی پابندی کرتے رہو گے۔ آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ اے نبی آپ بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو نماز فجر کے لیے مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں اندھیرے میں، انہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین نور، مکمل نور عطا فرمائے گا۔ تو یہ پہلی فضیلت ہے جو نماز فجر ادا کرنے والے کو ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ ادا کرے تو اسے قیامت کے دن بھٹکنا پڑے گا اندھیرے میں، کیونکہ اس کے پاس نور نہیں ہوگا، اس کے پاس روشنی نہیں ہوگی، اس کے پاس چلنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی بنیاد پر وہ قیامت کے دن پل صراط پر چل سکے، وہاں سے گزر سکے۔ دوسری بات، ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے اس حدیث پاک پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں فرمایا۔ فجر کی 2 سنت، وہ سنت جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہلکی پڑھتے تھے کہ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ شاید آپ نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھا، اتنی ہلکی نماز۔ یہ ہلکی نماز اللہ کے رسول کے حساب سے ہے، ورنہ ہماری نمازیں تو بہت ہی ہلکی ہوتی ہیں، 3-3.5 منٹ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت اطمینان سے پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں بہت پرسکون سے ہوتی تھی، اس کے بالمقابل ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے شاید سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، اتنی ہلکی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کے بارے میں فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 سنتیں یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ ہے، جتنا مال دولت خیر زمین جو کچھ ہے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت ادا کرنا۔ فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب ایک شخص کی عقل مندی یہ ہے کہ جب 2 رکعت سنت اتنی قیمتی ہے تو اس کے فرض کا کیا حال ہوگا؟ تو ایسے شخص میں ایک آدمی صرف آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی نیند کے لیے اتنی قیمتی نماز چھوڑ دے، یہ در حقیقت ہماری نادانی ہے، اور ہمیں اپنے عقل کا، اپنے دل کا، اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے اس بڑے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضرور بالضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے سے فجر کی نماز ادا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج ڈوبنے سے پہلے اور سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کرتا ہے، یعنی العصر والفجر، یعنی عصر اور فجر کی نماز ادا کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کرے، چونکہ دوپہر کے بعد جو ٹھنڈا وقت آتا ہے غروب سے پہلے وہ عصر کا ہے، اور پوری رات گزرنے کے بعد جو سب سے زیادہ ٹھنڈک کا وقت ہوتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اس لیے آپ نے عصر اور فجر کے لیے استعمال فرمایا البردین، 2 ٹھنڈی نمازیں، اس سے مراد فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے۔ ایسا شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا۔
تو یہاں صاف صاف بشارت دی جا رہی ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز ادا کرے گا وہ انشاءاللہ باذن اللہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی نگرانی میں چلا جاتا ہے۔ من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ، من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی صبح کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ شخص اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے جب اپنے گھر کے لیے نکلتے ہیں اس ٹائم سے شام تک آپ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے مال کا، آپ کے ایمان کا، آپ کے دل دماغ کا، آپ کی ہر چیز کا اللہ رب العالمین نگراں بن جاتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، الا کہ کوئی ایسا سبب آئے جسے ہم تکوینی نظام کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو سب کو شامل ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ رب العالمین فجر کی نماز ادا کرنے والے کو اپنی ذمہ داری میں داخل کر دیتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ اس وقت ہر آدمی کو پریشانی ہے، ہر آدمی کے اوپر خوف شامل ہے۔ ایسے وقت میں فجر کی نماز پڑھنے والے کو اللہ کی طرف سے یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تمہاری نگرانی کریں گے، ہم تمہیں ہر قسم کے نقصانات سے، تکلیف دہ چیزوں سے بچائیں گے۔ ایک بڑا انعام ہے بشرط کہ ہمیں ان باتوں پر ایمان ہو، بشرط کہ ہمیں ان باتوں پر یقین ہو، کیونکہ ایک بہت بڑا انعام ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین کی خاص رحمت اور اس کی حفاظت ہمارے اوپر ہو۔ اسی طرح سے ایک اور فضیلت بیان کی گئی کہ جو آدمی نماز فجر ادا کرتا ہے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو جب تک بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے، اے اللہ رب العالمین اس پر رحم فرما۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے نماز فجر، اور نماز فجر ادا کرنے والے کو اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں عنایت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے دل سے، اپنے دماغ سے گہرائی کے ساتھ سوچیں کہ یہ جو انعام ہے نماز فجر ادا کرنے والوں کے لیے، اسے ہمیں ضرور بھی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اور ایک ایسی بات قرآن حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک عجیب سزا ہے۔ یہ ایک آدمی کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ وہ آدمی صبح تک سوتا رہتا ہے اور فجر کی نماز ادا نہیں کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ جو آدمی نماز فجر ادا نہیں کرتا، صبح تک سویا رہتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اس سے دو باتیں پتہ چل رہی، ایک تو یہ کہ شیطان ایسے آدمی کو بہت کمتر آدمی سمجھتا ہے، بہت چھوٹا آدمی ہے، میں نے اسے بہکا رکھا، اسے دو چار تھپکی دے کر کے سلا دیا، اور یہ فجر جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر کے میری بات پر سوتا رہا، اور پھر اس کے کان میں پیشاب کر کے اس شخص کو ذلیل کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بدنصیبی اور محرومی والی بات ہے کہ ہم 4 نمازیں ادا کریں لیکن فجر جیسی عظیم عبادت کو ہم ترک کر دیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں چند لمحوں کی نیند میسر ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی چیلنج ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو اور خاص کر نماز فجر کی اہمیت کو دل اور دماغ سے سمجھنے کی، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں جب یہاں سے موت کے راستے سے اللہ کے پاس پہنچیں تو ہمارے لیے ایک ایسی عبادت ہو جو عبادت ہمیں اللہ کی جنت کا مستحق قرار دے اور اللہ کی جہنم سے بچا سکے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان دیا ہے، احادیث اور قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، ہم عمل کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں صرف سستی اور نیند کے لیے ان جیسی عبادتوں سے غفلت بالکل نہیں برتنا چاہیے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نمازی بنائے، اور جو 4 نمازیں ادا کرتے ہیں ان کے لیے میں خصوصی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین انہیں فجر بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکۃہ